اسپیکر، کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے۔ جتنے باعزت لوگ جن کو کم از کم اپنے صوبے میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے تو ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہماری اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک محدود رکھتی ہے، قوم کل بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، قوم آج بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن سوالات دو ہیں: کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ذمہ داریوں تک محدود ہے؟ کیا دفاع کے علاوہ ملک کی سیاست کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ اگر وہ نہ چاہیں، پارلیمنٹ کے سپریم ہونے کے باوجود میری تقریر باہر نہیں جا سکتی؟ گیلری میں بیٹھے ہوئے صحافی جو آپ کے اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 3 یا 4 گھنٹوں میں ہندوستان کی طاقت کو اور اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتے ہیں، تو 40 سال سے ملک کے اندر ہم عسکریت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ بد امنی، عسکریت پسندی، دہشت گردی، جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج ہم اسے ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی کو امن فراہم کرنا یہ شاید اب ہماری ڈیوٹی نہیں رہی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ملک کے تمام قائدین کے سامنے ان خیالات کا اظہار کر چکا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟